قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو جو احسانات فرمائے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ بہت ہی زیادہ عظیم، ان کی کوئی قیمت انسان ادا نہیں کر سکتا جو اللہ نے اپنے بندوں پر احسانات فرمائے۔ اللہ کا کسی ایک احسان کو بھی لے لیا جائے تو انسان ساری زندگی اگر سجدے کے اندر بھی گزار لے تو اللہ تعالیٰ کے ایک ایک احسان کا بدلہ انسان نہیں چکا سکتا۔ کسی بھی ایک احسان پر، کسی بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت پر غور کر کے دیکھ لیں، جتنی سانسیں ایک دن کے اندر ہم لیتے ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ روکنا چاہے تو اگلے لمحے ہم سانس نہیں لے سکتے۔ اس ایک سانس کی قیمت ساری زندگی ہم بیت اللہ کا حج بھی کرتے رہیں تب بھی ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ساری مال و دولت، جائیداد، روپے پیسہ دے کر بھی انسان ایک سانس کسی سے نہیں خرید سکتا۔ اللہ ہمیں یہ مفت کے اندر دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان کی نعمتیں ہیں، ذائقے کی نعمت دیکھ لیں، یہ ذائقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز بڑی ٹیسٹی ہے جی، بڑی ذائقہ دار ہے، انسان کو چاہت ہوتی ہے کہ میں اسے کھاؤں۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ ٹیسٹ اور ذائقہ ہمیں لذت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ زبان کا ذائقہ ہی اگر اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لے تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی تھی کہ انسان کو جو اللہ نے اس کی زبان میں ذائقے والی نعمت رکھی ہوئی تھی۔ سماعت کی نعمت انسان جو سنتا ہے، بینائی کی نعمت انسان دیکھتا ہے، قوت گویائی انسان بولتا ہے، یہ ہر ایک نعمت اپنی جگہ بڑی عظیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں میں سے اور ان احسانات میں سے ایک احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں پر عبادات فرض کیے ہیں، چاہے جائے کہ ہم شاید اس کو اگر بوجھ بھی سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر انسان عبادات نہ کرتا، تسبیحات، اذکار، نماز کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، حج بیت اللہ کی صورت میں، عمرہ کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں اور قربانی کی صورت میں، تو یہ سمجھیں کہ پھر وہ جانور والی زندگی ہوتی۔ یہ عبادات جہاں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، اس سے ہٹ کر انسان کے لیے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ان عبادات کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر لگایا کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ہاں، دیتا کس کو ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو اس بات پر نہیں لگاتا کہ وہ لازمی طور پر بندہ مسلمان ہو جائے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اگر اللہ زبردستی کرتا تو دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی کافر نہ ہوتا۔ یہ انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہی تو انصاف ہے۔ جنت اور جہنم کا کنسیپٹ بھی اسی وجہ سے ہی ہے۔ اگر زبردستی ہوتی تو پھر یہ جنت اور جہنم اور یہ سزا و جزا یہ انصاف نہیں بلکہ نا انصافی ہوتی۔ اس لیے انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ راستے ہیں، جو چوز کرنا چاہے وہ۔ تو انسان جو کوشش کرتا ہے، جو اپنے دل کو اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔
تو عبادات ان کا دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کے لیے. کوئی بھی عبادت آپ لے لیں. موجودہ جو دن گزرے عید الاضحیٰ کے نام سے عید ہم نے منائی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا عبادت کا ایک حصہ قربانی، جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے گئے. یہ قربانی، یہ جانور ذبح کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، سجدہ رکوع یہ عبادات ہیں، بیت اللہ کا حج عبادت ہے، صدقات و خیرات، اور یہ قربانی یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے. تو آیا جس طرح نماز کے فوائد ہمیں ملتے ہیں، حج بیت اللہ کے فوائد ہمیں ملتے ہیں، رمضان کے روزوں کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، تو کیا یہ قربانی جسٹ اس چیز کا نام ہے کہ چھری چلا دیں، جانور ذبح کر دیں اور گوشت کھلا پلا دیں اور خود کھا لیں؟ کیا صرف قربانی اس چیز کا نام ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس آیت کے اندر، اس پر غور کیجئے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہ فرماتا ہے ہرگز قربانی کی گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا. کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شاید ہم نے بہت بڑی عبادت کر دی ہے قربانی ذبح کر. اللہ کو اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تمہارا جانور کتنا بڑا بھاری بھرکم ہے اور اس میں کتنا گوشت نکلے اور کتنا خون اس میں بہا گیا ہے. یہ خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے اور کیا چیز اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تمہارا تقوی، خشیت الہی دلوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی ہے، ایمان کی حرارت کتنی بڑی ہے اس چھری چلانے سے، تمہارے کردار اور قول و قرار میں کتنا فرق پڑا ہے، اور تمہارا دل اللہ کی عبادت کی طرف راغب کتنا ہوا ہے، اور گناہوں سے تم کتنا پیچھے ہٹ گئے ہو اس جانور پر چھری چلانے کی وجہ سے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تقوی دیکھنا چاہتا ہے بعین ہی. یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان، اس سے پہلے رمضان کی عبادت گزری تھی، رمضان کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ تم پر روزے کس وجہ سے فرض کیے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے سابقہ امتوں پر بھی. مسئلہ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو. یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ عبادت کا بہت بڑا ایک مقصد ہے، تقوی. تو قربانی بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بدلے تمہارے جو اللہ چاہتا ہے چیز وہ تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے کہ نہیں. تو آئیے ہم ان چند چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ قربانی سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوئی ہیں، کیا ہونے چاہیے تھے، کیا اسباب قربانی ہمیں دے کر گئی ہے. بیسیکلی قربانی یہ قرب سے ہے. قرب بیسیکلی عربی لفظ ہے، اللہ کے قریب ہونا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقربون لفظ استعمال کیا ہے. اس طرح ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ تقربا قرب، یہ قریب کے معنی میں استعمال ہے. تو قربانی کے مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اسے قربانی کہا جاتا ہے. وہ صدقے کی صورت میں ہو، خیرات کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، مال، مویشی، جان، کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں دینا اس وجہ سے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اور یہ عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرنے کی صورت کے اندر ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز قربانی جس چیز کا ہمیں درس دیتی ہے وہ ہے اخلاص نیت کا خالص ہونا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ میری نماز اور میری یہ قربانی اور میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے. یہ انسان نیت کا خالص کر رہا ہے. اور یہ تمام عبادات ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی نیت پر. اس کے مطابق ثواب و جزا ہونی ہے، یاد رکھیے. وہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں چیک کرنا چاہتے کہ 6 جانور ذبح کیے، 8 کیے، 10 کیے، 40 رکعتیں پڑھی ہیں یا 100 پڑھی ہیں، روزے 30 رکھے ہیں یا 60 رکھے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کتنی خالص ہے.
کیا وہ کام اللہ کے لیے ہے؟ پھر وہ 2 جانور 3 جانور 4 جانور ان کی قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ نیت اگر خالص نہیں ہے تو وہ 10 بڑے بڑے بیل بھی بھاری بھرکم بھی اللہ کے نزدیک کسی قدر و قیمت کے حامل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس حدیث کی راوی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری جو حدیث کی عظیم الشان کتاب ہے اس کی ابتدا بھی اس حدیث سے کی ہے۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے صحیح بخاری کی۔ کئی ایک محدثین اپنی کتب حدیث کی ابتدا اس حدیث سے کرتے ہیں کہ قارئین کو بھی اور جو خود محدث ہے وہ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لے، لکھنے والا بھی کہ حدیث کا مقصد اللہ کے قریب ہونا، اس حدیث کو پڑھنے والا بھی نیت کو خالص کر لے کہ میں اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوں گا، میری نیت خالص ہونی چاہیے، کوئی دکھاوا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ریا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بہت عالم شو کروانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا ذہین و فتین شو کروانا لوگوں کو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا ليصيبها او امرأة لينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، اس کے مطابق ثواب و جزا ہوگی جیسے اس کی نیت ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی حدیث پر عمل کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بتائی، یہ عمل بتایا ہے، مقصد کہ اللہ کے قریب میں ہو جاؤں۔ وہ جہاد کر رہا ہے، وہ حج بیت اللہ کر رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اس کی ہجرت ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا کر فتنوں سے بچ جاؤں گا، گناہوں سے بچ جاؤں گا، نیکیاں کروں گا، عبادات کروں گا، اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اس کے مطابق اس کی ثواب و جزا ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا لِيُصِيبُهَا، اور اگر دنیا کی طرف اس کی ہجرت ہے، کوئی نیک کام ہی کر رہا ہے، مقصد دنیا ہے، لوگوں کو دکھاوا مقصد ہے، قربانی کر رہا ہے تو لوگ تاکہ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہے جی، اتنا بڑا جانور اس نے قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، مقصد دنیا داری ہے، ریا اور شہرت۔ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، مقصد ریاکاری ہے کہ معاشرے کے اندر حاجی کے نام سے یاد کیا جاؤں، یہ مقصد ہے۔ اب امراتن، یا کسی عورت کی طرف نیت یہ ہے کہ بس نکاح ہو جائے، دنیاوی مفادات جس پورے ہو جائیں، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس نیت سے اس نے یہ ہجرت کی ہے، جس نیت سے یہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا۔ قربانی سب سے پہلے ہمیں یہ درس دیتی ہے، نیت خالص ہونی چاہیے کہ وہ کام کوئی بھی عبادت ہے وہ خالص نیت کے اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق جو قربانی ہمیں دیتی ہے اسی آیت سے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے۔ للہ رب العالمین، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ نماز اور یہ قربانی اور یہ میرا جینا اور مرنا یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی انسان نفی کرتا ہے۔ یاد رکھیے توحید کیا ہے؟ اللہ کو واحد ماننا اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر، اور دوسرے معبودان باطلہ ان کا انکار کرنا، یہ توحید ہے۔ ایک شخص اللہ کو واحد مانتا ہے، دوسروں کا انکار نہیں کرتا، یہ توحید نہیں ہے۔ کہتا ہے اللہ مشکل کشا ہے، باقی کسی کو مانتا ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ کہتا ہے اللہ حاجت روا ہے، ہاں لیکن باقی بھی کوئی ہیں جو کرنے والے ہیں حاجت پوری، یہ توحید نہیں ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ جو پہلی کیٹیگری ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، ہاں باقی بھی ہیں، حاجت روا ہے باقی بھی ہیں، یہ توحید اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قربانی ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے
یہ صرف اللہ رب العالمین کی. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہو اس کے لیے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. یہ دوسرا سبق ہمیں قربانی دیتی ہے. تیسرا سبق، اچھی سی اچھی چیز بے عیب اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ چوتھے پارے کی ابتدا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو. اس موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث ہے، بہت کمال کی حدیث ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے. یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. بڑے معاملات ہمارے یہ درست کر دیتی ہے کہ کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ یہاں تک کہ دوسرے کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول و ضابطہ بتا دی ہے. کسی بھی معاملے کے اندر کسی کے مال کسی کا چوری کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے، کیا یہ میرا مال اگر کوئی چوری کر رہا ہوتا، میں پسند کرتا ہوں؟ نہیں کرتا. تو میں کسی کا مال کیوں چوری کر رہا ہوں؟ میں کسی کا حق مارنے سے پہلے یہ سوچ لوں ایک لمحہ کہ حق اگر میرا ہوتا، کوئی اس کو لے رہا ہوتا، کیا میں برداشت کرتا ہوں؟ نہیں کرتا. میں کسی کے لیے کیوں ایسا سوچ رہا ہوں؟ اللہ کے راستے میں عیب دار چیز، قربانی کا جانور ایک شخص لے کر کھڑا ہے، مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جانور کا کان کٹا ہوا ہے کہ نہیں کٹا ہوا، یہ دو دانتا ہے کہ نہیں ہے، اس میں فلاں عیب ہے کہ نہیں، یہ مالک کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ اپنے جانور کی بولی بھی جانتا ہے کہ وہ ابھی کیا مانگ رہا ہے، چارہ مانگ رہا ہے یا پانی مانگ رہا ہے. خریدار آ گیا، اس نے چستی چالاکی کے ساتھ جانور بیچ دیا. کیوں؟ اگر یہی جانور کسی اور کے پاس ہوتا، یہ شخص لے کر گھر چلا جاتا 40-50 ہزار روپے لگا کر، گھر اسے جا کر پتہ چلتا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، کیا فیلنگز ہونی تھی، احساسات کیا ہونے تھے؟ غصہ آتا، دکھ اور تکلیف ہوتی کہ میں نے 50 ہزار روپے لیا اور اس بندے نے فراڈ کیا میرے ساتھ، مجھے عیب بتایا نہیں ہے. تو جب جانور میرا ہے، میں بیچتے وقت کیوں نہیں بتاتا؟ مجھے بھی بتانا چاہیے تھا کہ اگلے بندے کے اتنی بڑی وہ عبادت کر رہا ہے اور میں اسے نقصان پہنچا رہا ہوں. بے عیب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں. مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو. میں وہ گندم، مجھے پتہ ہے کہ یہ گندم اچھی نہیں ہے، اس کو نمی پہنچی ہوئی ہے، بارش کا پانی پہنچ گیا ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، میں چلاک بن کر بیچ دیتا ہوں جیسے تیسے بھی. کیا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے اسی طرح کی نمی والی گندم یا ایسی چیز دے جو خراب ہو، جو کھانے کے قابل نہ ہو؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، کوئی بھی اللہ کا حکم آ جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم بتا دیتے کہ اس بارے میں اللہ کا آرڈر یہ ہے، بس اس کے بعد نہ دنیا، نہ فیملی، نہ خاندان، نہ اپنی جان، نہ اپنا مال، کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس کو کر گزریں اس کو. جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے. یہ نیکی کا جذبہ ہے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کا جذبہ ہے. یہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ کو بلایا ہو کہ ابو طلحہ خرچ کرو، جلدی کرو. خود آ گئے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ یہ فرماتا ہے اور میرا جو بیروہا کا باغ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ العظیم، سب سے زیادہ وہ مجھے پسند ہے، وہ باغ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا قرب تلاش کرنے کا جذبہ. اور اصل میں وہ چیز یہ جانتے تھے کہ یہ باغ جو آج میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ باغات جنت میں اللہ دینے پر قادر ہے.
ہمارا ایک مطمع نظر ایک وقتی ایک باؤنڈری ہم نے مقرر کی ہوئی ہے کہ وقتی طور پر یہ میں خرچ کر رہا ہوں تو اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا. ہم اس کا رزلٹ جلدی چاہتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, انسان کی کچھ فطرت بھی ہے کہ ہم اس چیز کا بدلہ جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں. انسان بے صبر ہے نا. ان کو پتہ تھا کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے اس کا انعام دینا ہے. اور انعام کس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے. ایک کھجور, کیا قدر و قیمت ہے کھجور کی. ایک کھجور کا دانہ خرچ کرتا ہے. رسول اللہ سے فرمایا کہ رحمان یعنی اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. یربی کما یربی احدکم فلوہ, رحمان اسے پالتا رہتا ہے. کس طرح؟ جس طرح تم اپنے گائے کے بچھیرے کو پالتے رہتے ہو, وہ بڑا ہو جاتا ہے. رحمان اسی طرح اس کھجور کو جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے خلوص نیت سے اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اسے پالتے رہتے ہیں, پالتے رہتے ہیں. جس طرح تم اپنے گائے کے یا اون کے بچے کو پالتے رہتے ہو, اللہ تعالیٰ اسے پالتا رہتا ہے. قیامت کے دن وہ کتنا ہو جائے گا؟ حتی تکون مثل احد, قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. اس کے مطابق پھر اللہ اس کو اجر دے گا, اس کے مطابق اجر دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ خلوص نیت. جسے تم پسند کرتے ہو سکتا ہے تھوڑا ہی ہو وہ, لیکن تمہارا نظریہ درست ہے, نیت تمہاری خالص ہے, اور تم بے عیب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو. یہ قربانی میں درس دیتی ہے, بے عیب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے جیسے تم پسند کرتے ہو. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الضحایا, سنن نسائی کی حدیث آپ نے سن رکھی قربانی کے مسائل میں, کہ 4 قسم کے جانور 4 عیب والے قربانی میں نہیں لگ سکتے. بھینگا نہیں لگ سکتا, لنگڑا نہیں لگ سکتا, مریض دائمی نہیں لگ سکتا, لاغر مریل کمزور جو صرف ہڈیوں کا پنجرا ہو وہ نہیں لگ سکتا. کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے راستے میں بے عیب چیز خرچ کی جائے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر سے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے, اللہ کو خون نہیں چاہیے, تقوی تمہارا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے کیا فرما رہے ہیں کہ لاغر مریل کمزور جانور نہیں لگانا. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے جو ہے نا اس طرح کا جانور نہیں, اس میں یہ بالکل صرف ہڈیوں کو پنجرا وہ نہیں لگانا. یہ ٹیسٹ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو باؤنڈریز مقرر کر دی ہیں, جو اصول و ضوابط ہیں, اس کے مطابق اللہ کا بندہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لینے لگے تو کنجوسی کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے, یا جیسا تیسا آئے وہ جانور خرچ کر دے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بتائے ہوئی ہیں. نماز فرض کی ہے تو بتایا ہے کہ نہیں اتنی رکعتیں پڑھنی ہے, ظہر کی 4 فرض پڑھنے, 5 نہیں پڑھنے. یہ ٹیسٹ ہے ہمارا, یہ آزمائش. اس میں انسان پورا اترتا ہے کہ نہیں. حج کرنے جانا ہے تو فلاں رات مینا میں گزارنی ہے, فلاں مزدلفہ, فلاں عرفات میں, آگے پیچھے نہیں. یہ بھی انسان کو ایک ڈسپلن سکھاتی ہے عبادات. قربانی کا ایک درس یہ بھی دیتی ہے, قربانی ڈسپلن سکھاتی ہے, نظم و ضبط سکھاتی ہے, کہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے مرضی ہے تم عبادات کرتے چلے جاؤ. تو قربانی کا ایک تیسرا درس اور فائدہ میں کیا ملا ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیز اور بے عیب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے. اور چوتھا سبق جو قربانی ہمیں دے کر گئی ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, کہ جو بھی کام کرنا ہے عبادات کے معاملے میں اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. کہ یہ عبادت ہے, اس میں رولز اینڈ ریگولیشن جو شریعت اسلامی نے بتائیں وہ کیا ہیں. یہ نہیں کہ عبادات فرض ہوئی ہیں تو ہر بندہ اپنی مرضی سے جیسے مرضی عبادت کر لے, نو, ایسا نہیں ہے. اس کو اس طریقے پر بھی کرنا ضروری. جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے, اسی طرح یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ نماز کس طرح پڑھی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اس حدیث کو آپ سمجھیے, یہ جو صحیح بخاری میں آتی ہے, ابو بردہ بن یار رضی اللہ تعالیٰ قربانی کی بکری لی اور جا کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دی. اچھا, کیا آپ صحابی کی نیت پر شک کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ریاکاری مقصد ہوگا یا کسی دوسرے کے لیے کام کے لیے یا کوئی اور مفاد, ایسا نہیں ہو سکتا. نیت بھی خالص ہے. اچھا, اس سے زیادہ اچھی نیت کیا تھی کہ عام طور پر جانور قربانی یعنی عید کی نماز کے بعد قربان ہوں گے تو میں پہلے کر لیتا ہوں تاکہ غربا تک گوشت پہنچ جائے, وہ پکا لیں گے.
عید کے بعد قربانیاں شروع ہوں گی تو ظاہر لیٹ گوشت پہنچے گا اور بیچارے کیا کچھ کھائیں گے، تو میں قربان پہلے کر لیتا ہوں، میرا گوشت پہلے پہنچ جائے گا تو وہ گوشت کھا لیں گے۔ بڑی اچھی نیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جب پتہ چلا تو آپ نے پوچھا تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو وہ قربانی کر لی اور نیت بھی یہ تھی۔ آپ نے فرمایا شاتو کا شاتو لحم، بس تیری بکری گوشت والی بکری شمار کی گئی ہے، قربانی شمار نہیں ہوئی، قربانی کسی جانور کی کرنی پڑے گی۔ کیا فرق تھا؟ یعنی 5-10 منٹ پہلے اور 5-10 منٹ بعد کیا فرق ہے اس میں؟ کہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے اگر 10 منٹ کر لی ہے اور ایک بندہ عید کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ چلو آدھے گھنٹے کا فرق ہو گیا، کوئی کتنا بڑا فرق ہے، لیکن کیوں؟ ایک باؤنڈری ہے۔ شریعت میں چلانا چاہتی ہے کہ جو اصول و ضوابط عبادات کے معاملے میں اللہ نے لاگو کی ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے، اپنی مرضی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شتر بے مہار نہیں چھوڑا ہے کہ جیسے مرضی چلتے چلے جاؤ، نماز جیسے مرضی پڑھ لو، حج کرنے جاؤ جیسے مرضی کر لو، نہیں، یہ سکھاتی ہے ہمیں کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم نے اسی طرح اس کام کو کرنا ہے، جیسے آپ نے کیے اس کی مخالفت اگر کریں گے تو وہ اللہ کو قابل قبول بھی نہیں ہے۔ حکمت اس کی معلوم ہو یا نہ ہو، کئی ایسے کام ہیں ہم عبادات میں کرتے ہیں جس کی حکمت ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں اس پر مسح کرتے ہیں، جرابیں پہنے اس پر مسح کر لیتے ہیں وضو کے دوران۔ اگر آپ نے باوضو پہنے ہیں تو اگلے وضو میں آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور مسح کر رہے ہیں، اچھا مسح کدھر سے ہو رہا ہے؟ پاؤں کے اوپر سے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ عقل کیا کہتی ہے کہ انسان کو اگر پاؤں اس کے گندے بھی ہوئے تو نیچے سے ہوں گے نا، مٹی نیچے سے لگی ہے، نجاست لگی ہے تو نیچے سے لگے گی، پاؤں کے نیچے سے، تو مسح تو نیچے سے کرنا چاہیے تاکہ مٹی صاف اور دوسرے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ مسح اوپر سے کرنا ہے۔ کیوں؟ حکمت اللہ کو پتہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث آتی ہے کہ اونٹ کا گوشت جس نے کھایا نماز پڑھنی ہے تو وضو ضروری ہے۔ پہلے اگر وضو کیے بھی ہے، اونٹ کا گوشت کھایا تو وضو ختم ہو گیا۔ وائی؟ کیا ریزن ہے؟ کیا حکمت ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ بھینس کا گوشت کھا رہے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، گائے کا کھایا جا رہا ہے، بکرے کھائے جا رہے ہیں، اور تو اور برائلر مرغی کھائی جا رہی ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کون سی ایسی بات ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ گیا؟ یہ حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لبیک وسعدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم اسی طرح کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فالو کرنا ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے اتباع سنت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عبادات کے معاملے میں یہ بڑی ضروری اور لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے عبادات بتائی ہیں اسی طرح ان کو کرنا یہ ضروری ہے۔ 5واں درس قربانی ہمیں یہ دیتی ہے کہ ان عبادات پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے توفیق اگر کسی کو دے دی ہے نماز پڑھنے کی، اس پر اللہ کا شکر ادا، اترائے نہیں، تکبر نہ کرے کہ میں بہت بڑا نمازی بن گیا۔ حج کی توفیق اللہ نے دے دی ہے، اس میں میرے زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت کوشش ہے، مدد اثر اللہ کی ہے، توفیق اللہ کی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ نے مجھے سجدے کی توفیق دی ہے، یہ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ نے مجھے عمرہ کی توفیق دی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے جانور لے کر چھری چلا دی اور قربان کر دیا، اس پر اللہ کا میں شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس جانور وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ قربانی کے بڑے بڑے جانور ہیں اللہ کے شاعر میں سے، نشانیوں میں سے ہیں، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ گر جاتے ہیں تو اس پر اللہ کا نام لو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس کو خود بھی کھاؤ، قناعت اختیار کرنے والے عمراء ان کو بھی کھلاؤ، مجبور لاچار کو بھی کھلاؤ، اور یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، تمہارے تابع کر دیے جانور، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس میں دو چیزوں پر شکر ہے، ایک اس جانور کو اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے، اتنا بڑا اونٹ، اور میں ایک نکیل ڈال کر اس کو جدھر مسجد لے کر چلا جاتا ہوں۔ اور جی اگر اپنی پر آ جائے جانور، اگر اللہ نے ان کو ہمارے تابع نہ کیا ہوتا تو کوئی انسان 10 بندے بھی اس کو قابو نہ کر سکتے۔ یہ اللہ نے ان کو ہمارے تابع کیے ہوئے ہیں، ہمارے پر سامان لاتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، بیل ہمارے پیچھے چل پڑتا ہے، اونٹ ہمارے پیچھے چل پڑتا ہے، ہم ان کو ہانکے پھرتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو ہمارے مسخر کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس قربانی کرنے کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔
شکر کس طرح ہوتا ہے اللہ کا شکر؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا کہ الحمدللہ الحمدللہ، میرا کوئی کمال نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل اکلتن، جو بندہ بھی ایک لقمہ کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ شارب شربتن، کوئی ایک مشروب کا گھونٹ پیتا ہے، اس پر الحمدللہ کہتا ہے، فحمد اللہ، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا کلمہ ہے۔ آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ۔ گھر بار میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بہت اچھا کلمہ ہے، بہت اچھا کلمہ ہے۔ ایک ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شکر ہے جی اللہ کا، اچھا کلمہ ہے یہ بھی۔ اس سے بھی زیادہ بیسٹ یہ ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ کہنا ایک دفعہ اللہ کے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کتنے بڑے بڑے پیکیجز ہیں، کتنے بڑے بڑے اور آسان۔ الحمدللہ کہنا اللہ کے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بینہما، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں اس طرح کی آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، سیدھے راستے پر لگایا ہے۔ کھرب پتی بھی ہو، دین والی اسلام والی نعمت نہیں ہے، بندہ یہودی ہے عیسائی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہے، باطل و فضول ہے، ضائع اور رائگاں ہے، کنڈم ہے، کوئی وقت ویلیو نہیں ہے۔ اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت، دین اسلام، ایمان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور یاد رکھیں یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بہت بڑا نظریہ ہے، بہت بڑا نظریہ ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ بہت بڑا نظریہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان اپنی جیب سے 50,000 روپے لگا کر منڈی میں پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جانور خوبصورت لینا ہے، میرا جانور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی ساتھ نظریہ ہے کہ اس کا گوشت بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ پیسے خود سے لگا رہا ہے، 50-60,000 لاکھ روپے نکال کر کہتا ہے خوبصورت جانور لینا ہے، گھر لے کر آتا ہے، اس کے بچے اس کو گلیوں میں چلاتے پھرتے ہیں، خوش ہوتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عید کا دن آتا ہے تو خود ہی چھری اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیوں؟ کہتا ہے اللہ موجود ہے، یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر کافر اسی چیز پر غور کر لینا کہ مسلمان اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ ایک بات ہی کافی ہے، ایک بات ہی کافی ہے۔ شرط ہے مسلمان واقعی سچا مسلمان ہونا چاہیے کہ وہ اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ سارے کا سارا گوشت، لاکھ روپے کا بکرا، یہ میں نے نہیں کھانا، میں نے تقسیم کر دینا ہے کوئی ادھر۔ پورا سال کئی دفعہ بکرے کا گوشت میسر نہیں ہوتا۔ اچھا 1800 روپے کلو ہے جی، بڑا مہنگا ہے جی، پاکستان اسی طرح ہے۔ ڈر کے مارے اپنی جیب سے 1800 روپے نہ نکالنے والا شخص لاکھ روپے کا بکرا لے رہا ہے اور لوگوں میں فری تقسیم کر رہا ہے۔ کیوں؟ نظریہ پیچھے ہے مسلمان کا کہ اللہ اپنے عرش پر موجود ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ جو نظریہ یہ عبادات کرواتا ہے، یہ نماز کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے یہ نظریہ، یہ بیت اللہ کے حج کی طرف لے کر آتا ہے یہ نظریہ، یہ بیت اللہ کے طواف کی طرف لے کر آتا ہے یہ نظریہ، یہ میدان جہاد میں مسلمان کو لے کر چل پڑتا ہے یہ نظریہ، یہ صدقات و خیرات دینے پر یہ نظریہ لے کر چل پڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ موجود ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی فوائد اور مقاصد ہیں، ٹائم ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ مقصد یہ ہے کوئی بھی عبادت کریں اس کے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل ہونے چاہیے۔ اگر یہ چیزیں میں حاصل ہوئی ہیں، تقویٰ پیدا ہو گیا، اللہ کی عبادت کی طرف میں آ گیا ہوں، میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹارگٹ ہم نے جو حاصل کرنا چاہتے تھے حاصل کر لیا ہم نے، الحمدللہ، اس پر بھی الحمدللہ۔ اور اگر نہیں تو پھر فقط یہی ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کر دی ہے، عید پڑی گئی، کپڑے پہن لیے، گوشت آ گیا، ہنڈیا پک گئی، ہم نے کھا لی، دیٹس آل، اس کا فائدہ نہیں ہے۔
اور دوسرا وہ مسلمان جس نے یہ مقاصد حاصل کیے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ علیہ البلاغ۔